بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ نے درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار انعامات سنے ہوں گے اور بے شمار برکات سنی ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا منفرد راز بیان کریں گے کہ یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، درود پاک کی کثرت جو کرتا ہے نا شخص، اس کی روح ڈائریکٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ اور زیر تربیت میں آ جاتی ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کی روح حضور کے زیر سایہ ہو وہ روح ہمیشہ پاکیزہ اور معطر رہتی ہے، یقیناً رہتی ہے۔ اس چیز کو آپ جب محسوس کریں گے درود پاک کی کثرت کر کے، تو آپ کو یقیناً اس چیز کا لطف اور سرور آئے گا۔ اور حضور کی جو محبت ہے نا، اگر آپ اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے وجود کے اندر یہ محبت حضور، اس کا عکس آپ کے اندر نظر آئے گا، آپ کے لباس میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی گفتگو میں اور آپ کے باقی تمام معاملات میں یہ محبت کا عکس آپ کے اندر نظر آئے گا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو وہ کستوری ہے جو ہر جگہ پر مہکتی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مبارک سراپا معطر تھا۔ جدھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے تھے وہ گلی کوچے در و دیوار مہکنے لگ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو درود پاک کی کثرت کرے گا اور محبت کے ساتھ کثرت کرے گا تو آپ سوچیں کہ اس کے وجود سے اس خوشبو اور اس محبت کے خوشبو کے جھونکے نصیب نہیں ہوں گے اس شخص کو؟ یقیناً ہوں گے۔ اسی بات کا میں اگر آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں، ڈاکٹر صفدر محمود اپنے ایک مضمون خوشبو میں لکھتے ہیں کہ جس طرح پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے نا، اس طرح انسانوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اور ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے مختلف اور الگ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح انسانوں کا بھی معاملہ ہے، ان کی خوشبو بھی الگ اور ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اب وہ ایک بڑی خوبصورت بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 1980 کے دہائی میں میرا اتفاق ہوا ایک ایسے شخص سے ملنے کا کہ جو درود پاک کی جب کثرت کرتا تھا نا تو اس کے وجود سے خوشبو آنے لگتی تھی۔ سبحان اللہ، غور کیجئے گا اس بات پہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ درود پاک کی کثرت کرتے کرتے اپنے آپ میں کھو جاتا اور مگن ہو جاتا تھا تو اس محفل میں بیٹھے دوسرے لوگوں کو بھی اس ماحول کے اندر خوشبو آنے لگ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اور اگر جو شخص درود پاک کی کثرت کرے گا نا، یقین کریں اسے اس محبت کی خوشبو کے جھونکے ضرور نصیب ہوں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جھونکے خوشبو کے آپ کو نصیب ہوں تو میری درخواست ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ اور یقین جانیں کہ درود شریف اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشبو نہ صرف دنیا بلکہ مرنے کے بعد بھی قبروں سے محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جمال اگر دل میں بس جائے اور درود شریف کی محبت خون میں سرایت کر جائے تو اس کی خوشبو نہ صرف در و دیوار اور ہمارے وجود سے آنے لگتی ہے بلکہ ہماری قبریں بھی اس خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ کثرت سے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔